السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد یہ ہماری دوسری مجلس ہے، اور پچھلے ہفتے جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی کیا فضیلت ہے۔ دین اسلام میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے، رمضان مبارک کے روزے رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، مال دیا ہے تو حج اور عمرہ کرنا چاہیے، ہے نا، نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ لیکن دین اسلام کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے اہم چیز، سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا مقام کس چیز کو حاصل ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی توحید کو پہچانے۔ ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے جو درس ہم نے دیا تھا، کچھ چیزیں کسی کو یاد ہے؟ کیا کہا تھا ہم نے توحید کی فضیلت میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ توحید کی فضیلت میں قرآن کی بعض آیتیں بتائی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی گئی تھی۔ یاد ہے کسی کو کیا حدیثیں تھی؟ ایک حدیث جیسے مثال کے طور پر یہ تھی کہ قیامت کے دن ایک آدمی گناہوں کے بڑے بڑے دفتر لے کے آئے گا۔ کتنے دفتر ہوں گے؟ 99۔ کتنے؟ 99۔ اور ہر دفتر کتنا بڑا رہے گا؟ حد نگاہ تک پھیلا ہوا رہے گا، یہاں جہاں تک دیکھے تو وہ گناہوں کا وہ رجسٹر نظر آئے گا، اتنا بڑا وہ رجسٹر ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں کیا دیا جائے گا انسان کو؟ ایک ہی نیکی اس کے پاس رہے گی، اور وہ کیا رہے گی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی توحید لے کر وہ آئے گا۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ جب وہ نیکیوں کے پلڑے میں اس کو تلوائے گا تو گناہ سارے کے سارے ہلکے ہو جائیں گے، اور اللہ کی توحید سب پہ غالب آ جائے گی، اور وہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ ایک انسان زندگی بھر گناہ کرے، 50 سال 100 سال، اور اس کے بعد میں کلمہ شہادت پڑھے، اللہ کی توحید کی گواہی دے، تو اس کے گناہوں کے اندر سے کوئی چیز باقی رہتی؟ کوئی چیز باقی نہیں رہتی، سارے گناہ توحید کی برکت سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں واحد، ایک ہے نا، احد، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنے رب ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، اپنے معبود ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو نام اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ ناموں اور صفات کے اعتبار سے بھی وہ یکتا ہے، اس کے ناموں اور اس کی صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کی عبادت تو کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی شخص اگر آپ سے پوچھے ٹھیک ہے اللہ ہے نا، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ سب سے بڑا معبود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی اور کی بھی عبادت کر لی تو کیا مسئلہ ہے؟ بہت واضح اس کی دلیل ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت کے اندر پہلے ایک دعویٰ ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی 10 دلیلیں ذکر کی ہے قرآن کی اس آیت میں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دلیل ذکر کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، ہے نا۔
کیا ہے آیت الکرسی؟ کس کس کو یاد ہے آیت الکرسی؟ ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ سب کو یاد ہے آیت الکرسی؟ ہاں، آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت کرو، صرف اتنا بولنے سے توحید ادا نہیں ہوتی، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو عبادت کے اعتبار سے ایک حصر اللہ کے لیے کہ بس اللہ ہی کی عبادت، اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ الحی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زندہ، اور القیوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سب کو تھامنے والا، ایسی ذات جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو بھئی زندہ تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہے۔ اللہ نے ہم کو زندہ کیا، اگر اللہ ہم کو زندگی نہ دیتا تو ہم کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر ایک انسان اپنی زندگی کے اندر غذا کا، پانی کا اور ہوا کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کو پانی نہ ملے تو پیاس سے وہ مر جائے گا، کھانا نہ ملے تو کھانے کی کمی کی وجہ سے وہ مر جائے گا، اگر ایک انسان کی آکسیجن روک لی جائے تو ہوا کی کمی کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ لیکن اللہ کی زندگی جو ہے، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ بھئی نہیں اللہ تعالیٰ کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے یا پانی پینا ہوتا ہے یا ہوا کی اس کو ضرورت ہے، وہ تو ان چیزوں کا خالق ہے۔ تو اب جو لوگوں کی عبادت لوگ کرتے ہیں، تو مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں کرسچن، ہے نا، جیزس کی۔ ایک وقت تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، موجود نہیں تھے، زندہ نہیں تھے، تو اب معبود جس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اس وقت میں بھی زمین کے اوپر لوگ بستے تھے، تو یہ معبود ہی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، تو پھر اب کون سنبھالے گا ساری چیزیں؟ تو اللہ ہے جو زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، خود قائم رہ کر سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان اپنے معبود کو پکار رہا ہے کہ اے میرے معبود میری مدد کر، میں دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں، میرے کام آ۔ تو اب یہ ہے کہ بھئی اس کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن معبود تو سویا ہوا ہے، تو ابھی وہ نیند سے اٹھے گا تو پھر اس کے بعد وہ چیک کرے گا کہ بھئی مس کال کس کس کی ہوئی، فلاں کی ہوئی، ارے اس کی مدد کو پہنچنا تھا لیکن دشمن تو اس کو ختم کر کے چلا گیا۔ تو اللہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نا۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے رات کے وقت میں اور بہت جو ہے کافی دیر سے جاگ رہا ہے، تھکا ہوا ہے، اور گاڑی چلاتے چلاتے اچانک جھپکی آ گئی، وہ گاڑی گئی بالکل کھائی میں۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ کوئی معبود ایسا ہے کہ بھئی جو کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے اور سوتا بھی ہے یا اس کو جھپکی بھی آتی ہے، تو کیا ہوگا؟ جھپکی آئی اور کائنات گئی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں۔ ایک آدمی اپنے معبود کے ساتھ یہ پکارے کہ بھئی مجھے فلاں چیز چاہیے، نہیں ٹھیک ہے آپ بول رہے لیکن وہ تو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ کسی اور کی جو ہے حکومت کا حصہ ہے، تو ہم آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتے۔ یا میرا دشمن ہے وہ بھاگ کے وہاں چلا گیا، اب وہ دوسرے ملک میں، وہاں سے اس کو گرفتار کر کے نہیں لا سکتے۔ تو آیت الکرسی پوری کی پوری توحید کے دلائل کے اوپر مشتمل ہے کہ بھئی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کی جا سکتی۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنے معبود کا نسب بیان کیجیے، دیکھو ہمارے بھگوان ہے نا، ہمارے گاڈ ہے، تو وہ کس کا بیٹا ہے، اس کا دادا کون ہے، ہم کو سب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت اتاری، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ کیا معنی ہے اس کے؟ ترجمہ یاد ہے قل هو اللہ احد کا؟ سب کو، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا۔ قل کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے اس بات کا، سب کو بتائیے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے نا، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، نہ اس کی ذات و صفات کے اعتبار سے، نہ معبود ہونے کے اعتبار سے کہ بھئی اللہ کی بھی عبادت اس کی بھی عبادت نہیں، وہ ایک ہی ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے۔ رب ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، اس کے سوا دوسرا رب کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے،
الصمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ سردار جس کی طرف سب رجوع کرے، اس کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، سب کہاں جاتے ہیں؟ اس سردار کے پاس میں۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب توحید کے دلائل ہیں جو اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جہان صرف یہی نہیں ہے، ایک زمین ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، آسمان ہے جس کے اوپر اللہ کے بہت سے فرشتے اور اللہ کی بہت سی مخلوقات رہتی ہے، اور آج جو کائنات کے راز کھل رہے ہیں، بہت ساری الگ الگ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو فلاں 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 جو ہے جگہ ہیں، وہاں پر بھی اللہ کی مخلوق ہو سکتی ہے، کوئی اس کے اندر اچنبھے کی بات نہیں، ہو سکتا اللہ نے وہاں پر بھی کچھ مخلوق بنائی ہوں۔ تو جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں کوئی مخلوق ہے، جہاں کوئی جگہ ہے، سب کا رب اور مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جاتا؟ اللہ ہے جو زمین کا رب ہے، یا اللہ ہے جو آسمان کا رب ہے، یا اللہ ہے جو جنت اور جہنم کا رب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا گیا؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب قیامت کے دن ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع کرے گا، اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہوگا، ساری ملکیت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو توحید کے تعلق سے یہ چیزیں سمجھ میں آئی۔ یعنی اگر کوئی ہم کو پوچھے کہ بھئی توحید کی دلیل کیا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کی جا سکتی، تو آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سنائیے، سورہ اخلاص اس کو سنائیے، قل یا ایھا الکافرون اس کو سنائیے، ہے نا، ہم نے عشاء کی نماز میں پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا آپ اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی اللہ کی توحید کے دلائل موجود ہیں کہ اللہ ہی سے انسان پناہ مانگ رہا ہے ہر مخلوق کے شر سے۔ من شر ما خلق، اے اللہ تو نے جو پیدا کیا ان سب چیزوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، ہم جو آج پڑھنے والے تھے وہ توحید کی قسمیں ہیں کہ اللہ، توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے، یہ بات سب کو سمجھ میں آ رہی کہ بھئی اللہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے ہمسر، اس کے برابر کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہے ویسا کوئی اور بھی ہے، ایسا ہے نہیں۔ جیسے انسان ہے تو بھئی ایک انسان بہت خوبصورت ہے، ایسے اور دوسرے خوبصورت انسان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ ایک انسان کالا ہے تو اور بھی بہت سے کالے انسان ہیں، ایک انسان گورا ہے تو اور بھی بہت سے گورے انسان ہیں، عرب ہے تو بہت سے عرب انسان ہیں، بہت سے جو ہے یورپین ہیں، انڈین ہیں، بہت سارے ہیں۔ کوئی بھی مخلوق انسان ہے، جنات ہے، کوئی بھی ہے، اس کے جیسے اور بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی توحید کی بہت فضیلت ہے، اور جو کوئی اللہ کی توحید کو مانتا ہے، مرتے وقت میں کوئی انسان دل کے یقین کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو توحید کی قسمیں ہیں کہ بھئی اللہ کو ایک ماننا مطلب کیا؟ تین چیزیں جس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ ربوبیت کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، الوہیت کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، اور اسماء و صفات کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ کے ناموں اور صفات کے اندر بھی اللہ یکتا ہے، اس کے جیسے نام اور صفات بھی کسی کے نہیں ہیں۔ یہ تین قسمیں یاد رہے گی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ تین اقسام ہیں، اس کے علاوہ چوتھی قسم نہیں ہے۔ علماء نے پورا استقراء کر کے ساری چیزوں میں غور فکر کر کے یہ تین نام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جیسے نام اور اللہ کی جیسی صفات اور کسی کی نہیں ہیں۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رب کے تین معنی ہوتے ہیں، خالق، مالک اور مدبر۔ خالق کے معنی تخلیق کرنے والا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے
اور وہ ہر سب کے کام بنانے والا ہے۔ تو یعنی کریٹر، خالق، بنانے والا، تو یہ کون ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے۔ جو پارسی مذہب ہے، آگ کی عبادت کرنے والے، ان کا مذہب کیا ہے؟ دو خالق ہیں، ایک شر کا خالق الگ ہے، خیر کا خالق الگ ہے۔ جو اچھی چیزیں ہیں وہ ایک معبود نے بنائی، جو بری چیزیں ہیں وہ دوسرے معبود نے بنائی۔ جو اچھی چیزیں جس نے بنائی اس کو کہتے ہیں وہ یزداں۔ یزداں اللہ کا نام نہیں ہے، یہ پارسیوں کے بھگوان کا نام ہے۔ اور جو برائی کا خالق ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہرمن۔ تو کہتے ہیں بھئی دیکھو، جو خیر کی چیزیں وہ یزداں نے بنائیں، جو شر کی چیزیں وہ اس نے بنائیں۔ ہم یہ مانتے ہیں، اور یہی صحیح عقیدہ ہے قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے، کہ جتنی چیزیں ہیں کائنات میں، زمین، آسمان، انسان، جنات، شیطان، اور اچھائی اور برائی، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ادب کی وجہ سے شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی۔ جو برائی ہے، شر ہے، وہ شر اور برائی کب بنتی ہے؟ ہماری طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کہا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے۔ ہر چیز کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور ہر چیز کو مدبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تدبیر کرنے والا۔ بھئی کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، بارش آ رہی ہے، اور زمین سے غلہ اگ رہا ہے، اور لوگوں کو غذا مل رہی ہے، بیمار ہو جائے تو دوا کا انتظام ہو رہا ہے۔ کائنات کا پورا سسٹم چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو قرآن کی ابتدائی آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی توحید ربوبیت کے اوپر دلیل ہے کہ جتنے جہان ہیں، جتنے عالم ہیں، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک جو کتابچے ہمارے درمیان تقسیم کیے گئے، تو اس کے اندر جو ہے یہ آیت کریمہ ذکر کی گئی، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ تو آسمان اور زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا، قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو کانوں اور جو ہے آنکھوں کا مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، یہ سب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ فقل افلا تتقون، آپ ان سے کہیے کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ جیسے انڈے جو ہوتے ہیں، ہے نا، تو انڈے جس سے نکلتے ہیں، جو بھی پرندے ہیں، مرغ ہے، مرغی ہے، یا جو بھی ہے، تو چڑیاں ہیں، تو وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انڈے نکالتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس انڈے میں سے چوزا نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے۔ وہ جو انڈا ہے وہ بے جان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بے جان ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات میں جو کام ہو رہے ہیں نا اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غذا کہاں اتارتا ہے؟ اس کی ماں کے جسم کے اندر۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ غذا نہ اتارے تو ایسی صورت میں بچہ کچھ کھا سکتا؟ روٹی کھا سکتا ہے؟ گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس کو کیسے وہ غذا حاصل کرنی ہے۔ اگر بچہ وہ غذا حاصل نہ کرے اس انداز میں، تو وہ بچہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی اب اس کو کھلائیں کیسا، اس کو کیسے دودھ پلائیں۔ تو اگر ہم یہ غور کریں کہ بھئی یہ کتنا باریک نظام ہے، اور یہ کون کر رہا؟ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی روزی دینے والا کوئی اور ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزی دے رہے ہیں، یا کوئی اور بزرگ یا ولی روزی دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ شرک کی معافی نہیں کرتے ہیں۔
اسی طرح سے توحید کی ایک قسم توحید الوہیت ہے، جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انسان پوری محبت کے ساتھ اللہ سے ڈر کر عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے کچھ چیزیں انجام دیتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ عبادت ہے۔ جیسے اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت بھی کی جاتی ہے، اگر آپ غور کریں گے نا تو ایک انسان ایک بت کے سامنے ہے یا ایک انسان چرچ میں ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جا کے تعظیم کے ساتھ میں کھڑے رہتا ہے، ہاتھ باندھ کے، کبھی جھکتا ہے سامنے بت کے سامنے جھکتا ہے، کبھی پورا لیٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور امید لگاتا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، یہ جو میرا بھگوان ہے، یہ جو میرا رب ہے، یہ میرے یہ کاموں کو بنائے گا، ڈرتا ہے اس سے اور اس سے دعائیں مانگتا ہے۔ یہی ساری چیزیں عبادت ہے۔ تو اب اگر ایک انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو صحیح ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے تو وہ جس کی عبادت کر رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے تو یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان بولے ٹھیک ہے بت کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم جن کے پاس جا رہے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تو اگر ہم وہاں جا کے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے کیا نہیں ہیں؟ بلا شبہ ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت سے روکا کہ نہیں روکا؟ بلا شبہ روکا ہے۔ تو اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے انسان جھکے، جس کے سامنے مانگے، جس کے سامنے اپنا سر سجدے میں جھکائے، جس سے امید رکھے، جس سے خوف کھائے، جس کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے، مشکلات میں جس کو پکارے، یہ ساری چیزیں عبادت ہے۔ اور یہ عبادت کس کی ہونا چاہیے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ ہر نبی اور رسول جس قوم کے اندر آیا، اس نبی اور رسول نے آ کر قوم کو سب سے بنیادی بات کی یہ دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور توحید کی ایک قسم ہے توحید اسماء و صفات، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، تو اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک چیز اپنے بارے میں بتائی، بولے ارے ہٹ، ایسا اللہ کے بارے میں ہم مانیں گے تو غلط ہے۔ تو جو نام جو صفتیں اللہ نے اپنے بارے میں بتائی وہ صفتیں اور وہ نام اللہ کے ہیں، وہ نام آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، اور وہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو صفتیں جو نام ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی صفت کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی کہیں سے بھی دور سے نزدیک سے پکارو تو سنتا ہے، اور اللہ کے علاوہ فلاں بزرگ اور اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی کہیں سے بھی پکارو دور سے نزدیک سے وہ بھی سنتے ہیں، تو اللہ کی صفت میں اس نے کیا کیا؟ کسی اور کو شریک کر لیا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نام ہے ہم اس کو معطل نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کا نام ہے، کیا معنی ہے اس کے ہم کو نہیں معلوم، اللہ کی صفت ہے کیا معنی ہے ہم کو نہیں معلوم، ایسا نہیں۔ جو صفت اللہ نے بتائی اپنے بارے میں وہ ثابت ہے، اور وہ کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں۔ جب قیامت کے دن انسان اللہ کو دیکھے گا تو معلوم پڑے گا دنیا کی کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اللہ ہی کو رب ماننا، توحید الوہیت اللہ ہی کو معبود ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور توحید اسماء و صفات اللہ کے ناموں اور صفات کو اللہ کے لیے ماننا اور دوسرے لوگوں کے لیے ان صفات کو ماننے سے انکار کرنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ میں آئی، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے تمہارے ابا کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ ہے تو اگر وہ نہیں بتا پائے، وہ بولے میرے ابا کا نام ابا ہے، تو ٹھیک ہے، انسان کو ہنسی آتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر ایک بڑا انسان ہے، 10 سال کا، 12 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، اس سے پوچھا جائے تمہارے ابا کا نام کیا ہے، نہیں معلوم، ارے ابا کا نام نہیں معلوم، کتنی غلط بات ہے۔ اور ایک انسان سے پوچھا جائے تمہارے رب کا نام کیا ہے اور تمہارا رب کیسا ہے، اپنے رب کے بارے میں کچھ بتاؤ،
اور وہ انسان کچھ نہ بول پائے، یہ زیادہ شرم کی بات ہے۔ جب ہم لوگ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو قبر میں جانے کے بعد قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوتا؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو زندگی میں پہچانتا ہوگا اللہ کی توحید، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی معبود ہے، تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ اور جس انسان کو اللہ کی معرفت دنیا میں نہیں تھی، اس کو اللہ کی معرفت قبر میں بھی نہیں ہوگی، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ قبر میں پٹائی ہوگی اور جہنم کی آگ جلا دی جائے گی، اور قیامت تک وہ اسی طرح آگ کے اندر جلتا رہے گا۔ تو ایک انسان یہ سوچے کہ بھئی اللہ کی معرفت نہیں، کتنی بری بات ہے۔ جو رب کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ نے بہت سے اپنے نام بتائے کہ میں فلاں ہوں، میری یہ صفات ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد میں، دین کی اتنی چیزیں جاننے کے بعد میں بھی اگر میں اللہ کے چند نام نہیں بتا سکوں، اللہ کی صفات نہیں بتا سکوں، اللہ کی توحید کے بارے میں نہیں بول سکوں، تو میرے اس سے زیادہ برائی اور اس سے زیادہ خرابی کیا ہوگی کہ مجھ کو اپنے رب ہی کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ چیزوں کو پڑھے، یہ صرف ایک تعارف ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ پڑھیں، آپ سیکھیں، قرآن کی آیتوں کو یاد کریں اور علماء کے کلام کو اس بارے میں پڑھیں۔ یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ کی توحید کے بارے میں جاننا یہ کیا ہے؟ یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ جو ہے کسی غریب کو صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، آپ لاکھوں روپے کسی کو دے رہے ہیں۔ بعض تابعین کا قول ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے ایام آتے ہیں اس میں تکبیر پڑھنا مستحب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی ایک جگہ سونے کے سکے لے کے بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو سونے کے سکے دے رہا ہے، اور ایک طرف ایک آدمی بیٹھ کے تکبیر پڑھ رہا ہے، تو یہ تکبیر پڑھنے والے کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ زبان سے یہ بولے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ پہچانیں کہ اللہ کیوں بڑا ہے، ایک یہ کہ آپ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ، ایک یہ کہ آپ یہ پہچانیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے۔ تو جب آپ توحید کے دلائل جانتے ہیں، توحید کے بارے میں پڑھتے ہیں اور توحید کی دعوت دینے والے بنتے ہیں، یہ سب سے افضل عبادت ہے، اس سے بڑھ کے افضل عبادت اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہم جانیں، اس کو سمجھیں، علماء کی کتابیں پڑھیں، دروس سنیں اور اس بارے میں اچھی واقفیت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ جو چیزیں بیان کی گئی کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا نا؟ آیا ہے سمجھ میں؟ توحید کی قسمیں کتنی ہے کون بتا سکتا ہے اس کے اندر سے؟ اور یہ لڑکوں میں سے کوئی؟ اب احمد عمر، توحید کی کتنی قسمیں بتاؤ، کون کون سی؟ بولو، اپنے لفظوں میں بولو، جو یاد ہے وہ بولو۔ توحید ربوبیت، ماشاء اللہ۔ توحید ربوبیت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ ہی کو رب ماننا، اللہ ہی کو رب ماننا، رب اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی رب نہیں ہے۔ اور توحید الوہیت ہے نا، یعنی اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھگوان، کوئی گاڈ، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور توحید اسماء و صفات کے معنی کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، وہ نام اور صفتوں کو اللہ کے لیے ماننا اور وہ کسی اور کے لیے نہیں ماننا، یہ توحید اسماء و صفات ہیں۔ دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام وہ ہیں جو صرف اللہ کے لیے، اور بہت سے نام ہیں جو اللہ اور اللہ کے بندے دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کا ایک نام رحمان ہے، رحمان آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے۔ بہت سے لوگ جن کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ کیا بولتے ہیں؟ رحمان بھائی۔ یہ غلط ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ جس کا نام عبد الرحمن ہے وہ عبد الرحمن ہی اس کو بولنا چاہیے۔ عبد الصمد کسی کا نام ہوتا ہے تو عبد الصمد کو آپ صمد بھائی نہیں بلا سکتے، وہ عبد الصمد ہی ہے، اس لیے کہ صمد اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے قیوم، عبد القیوم، تو عبد القیوم بھائی نام ماں باپ نے رکھے عبد القیوم، لیکن ہوتے ہوتے وہ کیا ہو جاتا؟ قیوم بھائی۔
لیکن اللہ کے بعض نام ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے، جیسے رحیم۔ تو اللہ کا جو نام ہے نا الرحیم، الف لام کے ساتھ الرحیم، تو وہ جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، ٹھیک ہے، بندے کا نام رحیم رہے گا اور اس کے اندر مہربانی کی صفت بھی رہے گی، لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ اللہ کے جیسا ہو گیا؟ نہیں، اس لیے کہ بندہ جب رحم کرے گا تو وہ ایک محدود دائرے کے اندر رحم کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے 100 حصے کیے، اس میں سے 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے اور ایک حصہ زمین پہ پوری مخلوقات میں بانٹ دیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایک درندہ بھی اپنے بچے کا خیال رکھتا ہے۔ تو اگرچہ رحیم بندے کو بھی بولا جا رہا، اللہ کا نام بھی الرحیم ہے الف لام کے ساتھ میں، لیکن وہ رحیم میں اور یہ رحیم کے اندر کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو جو اللہ ہے اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے مقام پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ اوپر والا ہے، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ اوپر والے سے ڈرو، تو بعض ایک مخصوص مسلک کے لوگوں نے کیا کہا، بولے اللہ کو آپ اوپر والا نہیں بول سکتے، اللہ کو اوپر والا بولنا غلط ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ ملک کے اندر کیا کہا کہ آمین تم من فی السماء، کیا تم اس سے محفوظ ہو گئے جو آسمان میں، یعنی جو اوپر ہے۔ السماء کے معنی بلندی کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اب آج کے دور میں لوگ کیا کہتے ہیں، ایسا مت بولو کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں، اللہ ہر جگہ بولو، حالانکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نہیں بتائی۔ تو توحید اسماء و صفات، اسماء اسم کی جمع، اسم کے معنی نام، اسماء کے معنی بہت سے نام، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں جن کے ذریعے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ صفات، اللہ تعالیٰ کی صفت، صفت کی جمع صفات، تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا دینے والا ہے، بندوں پر رحم کرنے والا اور ان کو معاف کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہے وہ صفات کو اللہ کے حق میں ماننا چاہیے، جو اللہ نے اس کے رسول نے بتائے ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو توحید ربوبیت، اللہ ہی کو رب ماننا، توحید الوہیت، اللہ ہی کو معبود ماننا کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور توحید اسماء و صفات، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام اور صفتیں ہیں، وہ صفتوں کو اللہ کے حق میں ایسے ماننا جیسے وہ اللہ کے حق میں ہیں۔ ہم کو پورا علم اس کا نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو اپنے بارے میں بتایا ہم مانتے ہیں کہ بھئی وہ چیز اللہ کے لیے ثابت ہے۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے، یہ یاد رکھیں توحید کی ان اقسام کو، اور اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں ہمارے رب کے بارے میں۔ جہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جائے، کوئی قرآن کا درس ہو، حدیث کا درس ہو، اللہ کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے، بہت غور سے اس کو یاد کریں، آپ خود بھی علم حاصل کریں۔ ہم لوگ اسکول کے بارے میں، کالج کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اپنے کورس کے بارے میں کہ بھئی فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، تو اس بارے میں بھی ہم کو یا علم حاصل کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے۔